الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل عظمت اسلام پر۔ اگر آپ ہمارے چینل عظمت اسلام پر پہلی بار ہیں اور آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین، چند دن پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ایک ویڈیو پیش کی گئی تھی جس میں ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چند سوالات کیے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو کیا جوابات دیے، ان میں سے چند کے جوابات آپ حضرات کی خدمت میں آج پیش کروں گا۔ اس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے پہلا سوال پوچھا تھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ سوال کو تھوڑا بدلا جائے تو وہ شخص پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ اسلام کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اس کو جواب دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ الگ الگ 2 جملے ہوئے، 2 جز ہوئے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ آج ہم محمد الرسول اللہ پر تو بات نہیں کریں گے، پہلے لا الہ الا اللہ پر بات کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد محمد الرسول اللہ پر مفصل اور تفصیلی بات کریں گے۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید یعنی اللہ رب العزت کی ذات کو ایک اکیلا اور تنہا ماننا، یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ہی اسلام کی ساری بنیاد قائم ہے۔ اگر عقیدہ توحید قائم ہے تو سارا اسلام قائم ہے، سارا دین قائم ہے۔ اگر عقیدہ توحید میں بگاڑا گیا، عقیدہ توحید کی بنیادوں کو اگر ہلا دیا گیا تو سارا دین اور سارا اسلام کی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ زور اور سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو اہمیت کے ساتھ میں اگر بیان کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا، وہ صرف اور صرف عقیدہ توحید ہے۔ شروع سے لے کر تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں آئے ہیں، سارے ہی لوگوں نے اپنی اپنی قوم کو اور اپنی اپنی امت کو عقیدہ توحید کا جام پلایا۔ سب سے پہلے ان کو عقیدہ توحید سمجھایا، اللہ رب العزت کی ذات کا ان کو تعارف کروایا، بعد میں ساری چیزیں ان کو بتائی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس شخص کو سب سے پہلے توحید کا جام پلایا، توحید کے بارے میں بتایا، توحید کا سبق پڑھایا، توحید کا اس کو درس دیا، اور اس شخص کو ہی نہیں بلکہ اس کے واسطے سے پوری انسانیت کو توحید کا جام پلایا، توحید کا درس دیا اور توحید کا سبق پڑھایا۔ عقیدہ توحید کا مقام اور عقیدہ توحید کو اسلام میں وہی درجہ حاصل ہے کہ جو درجہ انسانی جسم میں دل کو حاصل ہے۔ یعنی اگر انسان کا دل اگر تندرست ہے تو اس کا سارا جسم، سارا بدن، ساری باڈی تندرست ہے، اور اگر اس کا دل کام کرنا چھوڑ دے، اس کا دل خراب ہو جائے تو سارے جسم کا نظام اور سارے جسم کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، سارا جسم تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو انسانی جسم میں جو مقام دل کو حاصل ہے، اسلام میں وہ مقام عقیدہ توحید کو حاصل ہے کہ عقیدہ توحید اگر سلامت ہے،
عقیدہ توحید اگر قائم ہے تو ساری چیزیں سلامت ہیں اور ساری چیزیں قائم ہیں۔ عقیدہ توحید میں بگاڑ آ گیا، عقیدہ توحید میں اگر کمی آ گئی، خرابی آ گئی، تو پھر ساری چیزیں خود بخود خراب ہونے والی ہیں۔ تو عقیدہ توحید کو اتنے وضاحت کے ساتھ میں، اہمیت کے ساتھ میں بیان کیا جاتا رہا اور انشاءاللہ اس کو بیان کیا بھی جاتا رہے گا۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور قرآن کریم کو کھول کر دیکھیں تو قرآن کریم نے بھی سب سے زیادہ اگر زور کسی چیز پر دیا ہے تو وہ عقیدہ توحید پر دیا ہے، کیونکہ عقیدہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ عقیدہ توحید اگر ہمارے پاس میں ہے، توحید کا عقیدہ ہمارے پاس میں ہے، تو یہ عقیدہ توحید ہی آخرت میں نجات کا مدار اسی عقیدہ توحید پر ہے۔ اگر ہمارے پاس میں عقیدہ توحید نہ ہو، توحید پر ہمارا ایمان نہ ہو، تو آخرت میں نجات کا مدار نہیں ہو سکتا۔ آخرت میں نجات کا جو مدار ہے وہ صرف اور صرف عقیدہ توحید پر ہے۔ قرآن کریم نے صاف طور پر اعلان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما مبینا، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرتا ہے اس شخص کو بخشا نہیں جائے گا، اس کے علاوہ دوسرے گناہ جس کو اللہ چاہے گا اس کی بخشش کر دے گا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی کے اندر جا پڑا۔ تو عقیدہ توحید ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر چل کر اور جس کو ہم اپنے دل میں بسا کر آخرت میں نجات کے حقدار بن سکتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں۔ اگر عقیدہ توحید نہ ہو تو نجات کا کوئی اللہ نے ذمہ نہیں لیا ہے۔